ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق سوالات کر سکتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ معلوم ہے کہ اب رمضان کے صرف 2 یا 3 روزے باقی رہ گئے ہیں، تو ان بچے ہوئے 2-3 روزوں میں آپ کی جو بھی شک و شبہات ہے، جو بھی آپ کا کنفیوژن ہے، کوئی تجسس ہے، کنفیوژن ہے، تو وہ آپ جو ہے سوالات کر سکتے ہیں، ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبرات لگاتار آپ کے ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں۔ رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال ہے، آپ سوال کر کے جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہم سے سوال پوچھیں اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز آپ بالکل بند کر دیجیے گا۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں اور جواب سن سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا بھرپور تعاون کریں گے اس معاملے میں، اور سب سے پہلے آج میں اپنے مہمانان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب، جن کو آپ شروع سے اردو چینل کی ابتدا سے ہی آپ دیکھتے چلے آئے۔ مختلف پروگرام میں وہ جو ہیں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر افضل بنگلوری صاحب، جو اتراکھنڈ روڑکی سے جڑ رہے ہیں، مشہور اور معروف شاعر ہیں، عالم شعور یافتہ شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ نیوز 18 اردو کے جو مختلف مشاعرے ہیں، کاروان سخن، محفل مشاعرہ وغیرہ، آن لائن مشاعرہ، اس میں آپ جو ہے ڈاکٹر افضل بنگلوری صاحب کو سنتے چلے آئے ہیں۔ اور آپ جو ہے اتراکھنڈ اردو کمیٹی کے جو ہے سابق چیئرمین بھی ہیں، اور آج ہمارے ساتھ نعت گو شاعر کی حیثیت سے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت استقبال ہے، بہت بہت خیر مقدم ہے ڈاکٹر افضل بنگلوری صاحب۔ اور پروگرام کے آغاز میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک اچھا سا کلام پیش کریں۔ ڈاکٹر افضل بنگلوری صاحب۔ جی افضل بنگلوری صاحب، آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک کلام پیش کریں۔ جی، میری خوش قسمتی نیوز 18 اردو کے کروڑوں ناظرین کو میں رمضان شریف کے تیسرے عشرے کی اور جمعۃ الوداع کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام ٹیم کو بہت شکریہ۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، جی فرمائیں۔ جی نعت پیش کریں افضل بنگلوری صاحب۔ مجھے حکم آپ نے فرمایا؟ جی آپ جو ہے نعت جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ مجھے حکم فرمایا نعت کے لیے؟ جی ہاں جی ایک نعت شریف ہے جس کی بات مدینے کی لگا کر دل سے اپنے خاک لایا ہوں، مدینے کی لگا کر دل سے اپنے خاک لایا ہوں، میں اپنی روح کی سب سے ہنسی پوشاک لایا ہوں، میں اپنی روح کی سب سے ہنسی پوشاک لایا ہوں، مدینے کی لگا کر دل سے اپنے خاک لایا ہوں، اور یہی خاک شفا جب سر پہ رکھی تو لگا مجھ کو، یہی خاک شفا جب سر پہ رکھی تو لگا مجھ کو، یہی خاک شفا جب سر پہ رکھی تو لگا مجھ کو، اٹھا کر اپنے سر پر عظمت افلاک لایا ہوں، کیا بات، بہت خوب، اٹھا کر اپنے سر پر عظمت افلاک لایا ہوں، مدینے کی لگا کر دل سے اپنے خاک لایا ہوں، اور خوشا خلد بقیے فاطمہ زہرا کے قدموں کی،
خوشا خلد بقی فاطمہ زہرا کے قدموں کی، خوشا خلد بقی فاطمہ زہرا کے قدموں کی، بنانے کے لیے سرما مقدس خاک لایا ہوں، بنانے کے لیے سرما مقدس خاک لایا ہوں، مدینے کی لگا کر دل سے اپنے خاک لایا ہوں، میں اپنی روح کی سب سے ہنسی پوشاک لایا ہوں، اور چمن کے غنچو گل جن پہ نازاں اور قرباں ہیں، چمن کے غنچو گل جن پہ نازاں اور قرباں ہیں، چمن کے غنچو گل جن پہ نازاں اور قرباں ہیں، وہ صحرائے مدینہ کے خس و خاشاک لایا ہوں، وہ صحرائے مدینہ کے خس و خاشاک لایا ہوں، مدینے کی لگا کر دل سے اپنے خاک لایا ہوں۔ اور یہ خاص طور سے شیخ سماعت فرمائے جی ارشاد، کہ یہی تحفہ بھی ہے زادِ سفر بھی اور اثاثہ بھی، یہی زاد سفر ہے اور یہی اثاثہ ہی، یہی زاد سفر ہے اور یہی بس اثاثہ بھی، کھجور آب زمزم اور میں مسواک لایا ہوں، کیا شعر ہے، کیا پیارا شعر ہے، آب زمزم اور میں مسواک لایا ہوں، مدینے کی لگا کر دل سے اپنے خاک لایا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت عنایت ڈاکٹر افضل منگلوری صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے۔ اور ناظرین، ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب، وہ بھی جڑ گئے۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال ہے، بہت بہت خیر مقدم ہے۔ اور سب سے پہلے مفتی صاحب ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ایک جو ہے تاقرات رہ گئی ہے، 2 یا 3 روزے رہ گئے ہیں، تو ان بچے ہوئے 2-3 دن میں ہم کس طرح کی عبادت کریں اور کیسے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں، وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بے پایاں فضل و کرم سے ماہ رمضان جیسا مبارک مہینہ ہم کو عطا فرمایا، اور یہ ماہ رمضان کے ایام اب ہم سے رخصت ہونے کو ہیں۔ بے شک آخری اشرا بھی شروع ہو چکا ہے، جس کی بڑی فضیلت احادیث پاک میں آئی ہے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اشرے کا بڑا اہتمام فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشرے میں اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھے، اور راتوں کو آپ بیدار ہو جاتے، گھر والوں کو بیدار کرتے، اور ذکر و فکر میں اور عبادت میں مصروف ہو جاتے، اور رات تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز سے گزارتے۔ ظاہر ہے بھی آخری اشرا ختم ہونے کو ہے، اب صرف طاق 2 راتیں رہ گئی ہیں، اور کچھ تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ رمضان جب تیزی سے گزر گیا ہے تو ظاہر ہے یہ دن بھی بہت تیزی سے نکل جائیں گے، لیکن جو لوگ اپنے آپ کو قدر والا بنانا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اپنے آپ کو محبوب بنانا چاہتے ہیں، اس کا پسندیدہ بنانا چاہتے ہیں، اپنے شخصیت کو قدر والی بنانا چاہتے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ جو موجودہ لمحات ہیں
ان کی بہت قدر کی جائے، بہت قدر کی جائے، تاخراتوں کی قدر کی جائے۔ جو راتیں بچ چکی ہیں، خواہ تاخراتیں ہوں کہ دوسری راتیں، ان کی قدر کی جائے، ذکر و فکر میں اور عبادت میں، تلاوت قرآن میں ان کو بسر کیا جائے، اللہ سے لو لگائی جائے اور سچے دل سے توبہ و استغفار کیا جائے۔ اب تک جو کوتاہیاں ہو چکی ہیں، خواہ رمضان سے پہلے ہوئی ہوں یا رمضان کے شروع ہو جانے کے بعد ہو رہی ہوں، ظاہر ہے سب سے سچے دل سے توبہ استغفار کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ آخری ہمارے لمحات ہمارے لیے ایک رحمت کا سائبان بن جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں بہانہ ڈھونڈتی ہیں، رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہا نمی جوید۔ اللہ تعالیٰ رحمتوں کے لیے، اپنے بخشش و مغفرت فرمانے کے لیے بہانے تلاش فرماتے ہیں۔ کوئی عذاب پسند آ جائے بندے کی، اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت سے بخشش سے سرفراز فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو رائگاں نہیں فرماتے۔ تو ناظرین گرامی، یہ بہت ضروری مواقع ہیں، ان میں آپ کو تاخراتیں بھی مل رہی ہیں، روزے کے جو اوقات ہیں وہ بھی مل رہے ہیں، اور ظاہر روزے کا بھی ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے داروں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ رات و دن میں جب بھی ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ خاص طور پر سحر میں، افطار میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، راتوں کو آخری پہر اٹھ کر کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور رات تمام جو تاخراتے ہیں ان میں ذکر و فکر میں اور عبادتوں اور دعاؤں میں گزارنے سے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں، منظور فرماتے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک شب عید بھی آنے والی ہے، وہ بھی بڑی مبارک رات ہے، بڑی مبارک رات ہے۔ لیلۃ العید کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، جو عید سے ایک دن پہلے جو رات آتی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس رات میں جاگنے کی بڑی فضیلت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ کو قدر والا بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ سارے جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کی ہم قدر کر کے اپنے آپ کو قدر والا بنا سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مقام قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ آئیے ناظرین، تمہیدی کلمات کے بعد پروگرام میں کالرز کا سلسلہ شروع کرتے، دیکھتے پہلے کالر ہمارے کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حیدرآباد سے اودھی سے بات کر رہا ہوں۔ میں نابینا غازی صلاح الدین بھائی۔ میرے 3 سوال ہے صاحب۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے صاحب کہ آپ جو اچھے فرمائش جو آپ مفتی صاحب کو للت قدر کے بارے میں بڑا اچھا کریں، اور میرا سوال یہ صاحب یہ کہ بچیاں بعد دفعہ میں آیا گیا مردانی بات کرتے، یہ کیسا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے صاحب کہ آج کل سالوں سے بولتے آ رہا ہوں میں کہ مسجد میں اسپیکر میں نماز پڑھا رہے ہیں صاحب، بستی میں لیڈیز، میں خود گھر میں نازنہ ہوں، بعد گھر میں پڑھتا ہوں تو نماز میں خلل ہوتا، میں پورا باہر کی اسپیکر نماز پڑھ رہا ہے، ایسا طریقہ کیسا ہے؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے صاحب کہ جو عید کے دن جو صدقہ خیرات اگر کرے تو عید کے دن پہلے کر دیے تو بہت مہربانی، لوگوں غریبوں کو مدد پہنچی، اس کے بارے میں تو مہربانی فون پہ بولیے، میرے پاس اچھا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے حیدرآباد سے۔ جی مفتی صاحب، آپ نے سوال سنا، سب سے پہلے تو ان کا صدقہ خیرات والا سوال لے لیں گے جو ہمارے پروگرام سے ریلیٹڈ ہے کہ صدقہ خیرات اگر پہلے سے کر دیا جائے تو جو غریب جو ہیں ان کی مدد ہو جائے گی، اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے، کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ عید الفطر کے دن ان اصحاب پر جو صاحب نصاب ہیں صدقہ فطر واجب ہے۔ نصاب کے مطابق ہمارے ہاں مال ہو اور سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن صدقہ فطر کا معاملہ اس سے جدا ہے، سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ عید کے موقع سے ہمارے پاس اتنی دولت آ گئی ہے، اتنا روپیہ پیسہ اکٹھا ہو گیا ہے، جو سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو ہم پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر عبادت مالی کہلاتا ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے تو نماز ادا ہوتی ہے، روزے کا وقت مقرر ہے، اسی وقت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن مالیات کی جہاں تک بات ہے مالی عبادت پیشگی بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ صدقہ فطر تو واجب ہو رہا ہے عید کی صبح میں، لیکن ہم 1 دن 2 دن 4 دن اگر 10 دن 1 مہینہ بھر پہلے بھی دے دیتے ہیں تو ہمارا صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے اور ہم اس واجب سے سلوکدوش ہو جاتے ہیں۔ لہذا زکوٰۃ بھی اگر کسی پر واجب ہو اور ظاہر ہے اگر آنے والے مہینوں میں کہیں واجب ہو رہی ہو اور ہم اگر پیشگی ادا کر دینا چاہیں تو شرعاً اس کی بھی اجازت ہے۔ یہ دراصل خلق خدا پر رحمت و شفقت کے لیے ہے کہ وہ بندے جو مدد کے محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، تعاون ان کے لیے ضروری ہے، اس وقت ان کا ہاتھ تھامنا ضروری ہے،
تو ہم اپنے زکوٰۃ کی بھی پیشگی ادا کر سکتے ہیں، صدقہ و خیرات کی بھی پیشگی ادا کر سکتے ہیں، صدقۃ الفطر کی بھی پیشگی ادا کر سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگر کسی وجہ سے اگر ہم پیشگی ادا نہیں کر پاتے ہیں، پہلے سے ادا نہیں کر پاتے ہیں، تو کیا ہم عید کی نماز کے بعد یا پھر عید والے دن یا دوسرے دن ادا کر سکتے ہیں؟ کوئی مجبوری ہے تو؟ مجبوری کس بات کی ہے؟ اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے، تو مجبوری کو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ پیشگی اگر ادا نہ کر سکیں تو بہرحال اس کا وقت صبح عید کے دن صبح ساجد سے شروع ہو جاتا ہے جی اور عیدگاہ کو جانے سے پہلے تک رہتا ہے۔ افضل 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 یہی ہے کہ کم سے کم درجے میں نماز عید کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں، اور اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی ہے تو بعد میں ادا کرنا ضرور ہم پر واجب ہے، لیکن اس میں اتنی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، اتنا اجر و ثواب نہیں ملے گا جتنا عید سے پہلے ادا کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم۔ فی الحال یہاں پر وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں عالمی شہرت یافتہ شاعر ڈاکٹر افضل منگلوری صاحب، جو اتراکھنڈ روڑکی سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہمارا بھی سلام قبول کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد انور جاوید مہاراشٹر اورنگ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ عید کی نماز کو جب عیدگاہ کو جاتے ہیں تو بڈھے بڑے کہتے تھے کہ ایک راستے سے جانا ذکر کرتے ہوئے اور دوسرے راستے سے آنا، اس کے بارے میں تھوڑا سا خلاصہ چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے سوال صدقہ خیرات یا محرومن کے لیے سے یہ کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اور محرومن کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں جو رہنمائی فرمائیے۔ بہت بہت جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور آپ لوگوں کی بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آواز آ رہی ہے سر؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ ہاں میں محمد سالار بڑا سر اورنگ آباد سے۔ جی سالار صاحب بھی ایک اور اورنگ آباد سے سوال آیا تھا۔ جی سوال پوچھے سر۔ سوال دو ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسے رمضان کی آنے میں ابھی بہت کم ٹائم بچا ہے، اگر کبھی کسی شخص کے پاس پیسہ نہ ہو عید کی خریدی کے لیے تو کیا وہ سود پہ پیسہ لے کے اپنی عید منا سکتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے سر کہ جیسے کوئی آدمی مجبور ہے، وہ مسجد تک نماز کو نہیں جا سکتا ہے، گھر پہ نماز ادا کرے تو کیا وہ 6 تکبیروں کے ساتھ ہی ادا کرے یا اپنی روز کی اسی سادی نماز پڑھے؟ جی اور کوئی سوال؟ نہیں بس شکریہ سر، اور ایک نعت کی گزارش ہے، نعت سنا دیجیے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب، محمد انور جاوید صاحب نے اورنگ آباد سے سوال کیا تھا کہ عید کی نماز کے لیے یہ سنتے چلے آئے ہیں کہ نمازیوں کو ایک راستے سے عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے اور دوسرے راستے سے گھر پہ واپس آنا چاہیے، تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ جی مفتی صاحب۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ہدایت فرمائی ہے کہ نماز عید کو جاتے ہوئے ایک راستے سے عیدگاہ پہنچنے کی کوشش کی جائے اور دوسرے راستے سے گھر واپس آیا جائے۔ ظاہر اس میں کیا مصلحت ہے وہ جاننے سے پہلے ہم کو یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جو بات کتاب اللہ سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس میں اس مصلحتیں نہیں دیکھی جاتی۔ تعمیل حکم گردن نہادن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے آگے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے آگے سر جھکا دینا ہے۔ ظاہر اس میں بڑی مصلحتیں ہیں۔ عیدگاہ جاتے ہوئے بھی رحمتوں کے فرشتے ہمارا استقبال کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، ہماری دعا مغفرت کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جاتے ہوئے جس راستے سے جائیں گے اس راستے میں جو فرشتے ہوں گے وہ ہمارے دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اور آتے ہوئے اگر اسی راستے سے آئیں گے تو وہی فرشتے ہماری دعا کریں گے۔
لیکن راستہ بدل کے آئیں گے تو ظاہر ہے وہ جو فرشتے دوسرے راستے کے ہیں وہ بھی ہمارے لیے دعا کریں گے. تو اس طرح کثیر تعداد میں فرشتوں کی دعائیں ہمارا حصہ بنیں گی. یہ حکمت و مصلحت ہو سکتی ہے. جیسے تاہم میں نے جیسے عرض کیا ہے حکمت مصلحتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن صرف حکم کی تعمیر یہ اولین ترجیح ہماری ہونی چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افضل یہ ہے کہ ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے آ جائیں، بس اب ہم اس پر عمل کر لیں، یہی ہمارے لیے رحمت کا باعث ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ان کا دوسرا سوال تھا کہ لوگ جو ہیں صدقہ خیرات جو ہے مرحومین کے واسطے کرتے ہیں، تو مرحومین کے ایصال ثواب کے واسطے اور کیا کیا کر سکتے ہیں؟ جی مرحومین کا ایصال ثواب کے لیے ہر نفل کام کیا جا سکتا ہے. نفل صدقہ و خیرات کیے جا سکتے ہیں. تلاوت قرآن نفل ہے، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. ذکر و اذکار اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، اور استغفار کا بکثرت اہتمام چاہیے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ زندوں کی طرف سے مرحومین کے لیے سب سے بڑا ایصال ثواب وہ استغفار ہے، کلمہ استغفار ہے، دعائے مغفرت ہے. یہ بہت بڑا تحفہ زندہ افراد کی طرف سے مرحومین کے لیے ہے. تو اس لیے کثرت سے ان کے لیے دعا مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. اور حدیث پاک میں آیا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات کا کثرت سے ورد کیا جائے. ایک حدیث میں آتا ہے 27 مرتبہ ورد کیا جائے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. دن تمام میں 27 مرتبہ ورد کیا جائے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے ایمان والے گزرے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میمون جتنے ایمان والے رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور رخصت ہو گئے ہیں اور آنے والے ہیں، ان سارے ایمان والوں کی بقدر تعداد کے بقدر نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی. دوسری حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ایسے لوگ جو مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، اور پھر ان کی نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کمزوروں کو رزق عطا فرماتے ہیں. تو بڑے فضائل ہیں مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات کا کثرت سے ورد کیا جائے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور محمد سالار صاحب کا ایک سوال تھا کہ کیا سود پر پیسہ لے کے عید کی خوشیاں منا سکتے ہیں، عید کی خریداری کر سکتے ہیں؟ جی رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد روزے رکھنا فرض ہے. روزے رکھنا فرض ہے. راتوں کو تراویح کا اہتمام کرنا سنت ہے، اور تہجد کا اہتمام کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے، باعث فضیلت ہے. لیکن کہیں بھی احادیث میں بات نہیں آئی ہے کہ عید کی تیاری کی جائے. عید کی تیاری کیا چیز ہوتی ہے؟ عید کی تیاری نئے کپڑوں سے ہوتی ہے، ظاہر ضروری نہیں ہے. اللہ نے ہم کو نہیں دیے ہیں تو ہم جو اپنے روز مرہ کے کپڑے ہیں اس میں نماز عید ادا کر سکتے ہیں اور اپنی عید کی خوشیاں منا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم کو دیا ہے، روزانہ ہم کھاتے پیتے ہیں، بھوکے تو نہیں رہتے، لیکن کھانے پینے کا بھی ہم اچھی طرح سے اہتمام نہیں کر پا رہے ہیں. جو کچھ ہم روزانہ اپنے گھر میں غذا استعمال کرتے ہیں وہی کافی ہے. باقی رات سجدہ شکر ادا کرنا ہے، نماز عید کا ادا کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ایک بات تو یہ ہے. اس لیے سود سے قرضہ لینا، عید کی خوشیاں منانا شرعاً ناجائز حرام ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ اسلام نے خود غریبوں کے لیے پہلے ہی سے انتظام کر رکھا ہے. صدقہ فطر کا وجوب اسی لیے ہے کہ وہ غریب افراد جو عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے، جی ان کے لیے صدقہ فطر رکھا گیا ہے. جن پر صدقہ فطر واجب ہے ان کا فرض ہے ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں، تاکہ وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائے. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب. آئیے ناظرین اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یہ صغیر احمد بات کر رہا ہوں میں مظفر پور سے. جی صغیر صاحب سوال پوچھے. سوال یہ ہے کہ میں نے کل سوال کیا تھا کہ
صدقہ خیرات لینے والی جو ہے خاتون جو ہے ان کے میں پڑھتا بھی ہوں، قرآن شریف میں 40 دن تک پڑھتا ہوں، اگر وہ مجھے کچھ رقم دیں 40 دن کے بعد تو کیا یہ میں لے سکتا ہوں؟ یہ میرے اوپر جائز ہے کیونکہ وہ صدقہ اور خیرات لیتی ہیں؟ آپ وہاں پہ قرآن پاک سناتے ہیں یا قرآن پاک سیکھتے ہیں؟ کیا ہے وہ پڑھتے ہیں؟ میں روزانہ ایک پارہ یا 2 پارہ میں روزانہ جا کے ان کے یہاں پڑھتا ہوں، اور 40 دن مکمل ہونے کے بعد یہ رسم ہوتا ہے کہ لوگ جو پڑھتے ہیں ان کو کچھ دیتے ہیں وغیرہ، پیسہ وغیرہ یا کچھ کپڑا وغیرہ دیتے ہیں، تو کیا وہ میرے اوپر جائز ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی جو ایک شخص ہوتا ہے جو نماز مطلب قائم نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیا وہ اگر کسی کو دعا دیں تو کیا ان کی دعا قبول ہوگی؟ ٹھیک، اور کوئی سوال؟ اور نعت کی فرمائش ہے اور دعا کی درخواست ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ ناظرین افضل بنگلوری صاحب بھی جو ہے پروگرام میں جڑے ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ نعت کی کئی فرمائشیں آ چکی ہیں، تو ہمارے ناظرین کی فرمائشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نعت کے چند اشعار ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ افضل بنگلوری صاحب۔ جی دیکھوں مدینے جا کر آقا کے سنگ در کو، دیکھوں مدینے جا کر آقا کے سنگ در کو، توفیق دے خدایا ایسی میری نظر کو، توفیق دے خدایا ایسی میری نظر کو، دیکھوں مدینے جا کر، دیکھوں مدینے جا کر آقا کے سنگ در کو، توفیق دے خدایا ایسی میری نظر کو، توفیق دے خدایا۔ اور سرتاج دو جہاں کے روزے کو چومتا ہوں، سرتاج دو جہاں کے روزے کو چومتا ہوں، سرتاج دو جہاں کے، سرتاج دو جہاں کے روزے کو چومتا ہوں، میں موتیوں سے بھر کر دامان چشم تر کو، میں موتیوں سے بھر کر دامان چشم تر کو، دیکھوں مدینے جا کر آقا کے سنگ در کو، توفیق دے خدایا۔ اور افلاک کی بلندی کو بھی نہیں میسر، افلاک کی بلندی کو بھی نہیں میسر، افلاک کی بلندی، افلاک کی بلندی کو بھی نہیں میسر، اللہ نے جو بخشی رفعت نبی کے در کو، اللہ نے جو بخشی رفعت نبی کے در کو، اللہ نے جو بخشی
رفعت نبی کے در کو دیکھوں مدینے جا کر، اور افضل ہے جو جہاں میں افضل سلام اس پر. افضل منگلوری کا یہ مقطع. جی جی. افضل ہے دو جہاں میں افضل سلام اس پر، افضل ہے دو جہاں میں افضل ہے جو جہاں میں افضل سلام اس پر، افضل بنا دیا ہے جس نے میرے ہنر کو افضل بنا دیا ہے، جس نے میرے ہنر کو دیکھوں مدینے جا کر، آقا کے سنگ در کو توفیق دے خدایا، ایسی میری نظر کو توفیق دے خدایا. بہت بہت شکریہ افضل منگلوری صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے. اور ناظرین، آپ دیکھیں پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے مفتی سید صادق محی الدین صاحب، اور حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں افضل منگلوری صاحب. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے. اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈوب گیا. جی مفتی صاحب، سالار صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال کیا تھا کہ اگر کسی مجبوری کے تحت عیدگاہ نہیں جا پاتے ہیں، مسجد نہیں جا پاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو کیا گھر پر ہم جو ہیں سمپل نماز پڑھیں گے یا ما زائد 6 تکبیروں کی جو عید کی نماز ہوتی وہ ادا کریں گے؟ جی مفتی صاحب. نماز عیدین میں خطبہ شرط ہے، خطبے کے بغیر نماز عید کی جماعت کا دستور نہیں ہے. اس لیے جن کو بھی نماز عید پڑھنا ہو تو ان کو چاہیے کہ عیدگاہ جائیں، یا کم سے کم اپنے محلے کی مسجد میں عید کی نماز ادا ہو رہی ہو تو وہاں تک. جی مفتی صاحب، آپ کی آواز ہم تک کلیئر نہیں پہنچ رہی ہے. ایک بار پھر آپ سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کریں گے. اسی بیچ میں افضل منگلوری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین نے جو فرمائش کی ہے تو اس پر جو ہے آپ چند اشعار نعت کے پیش کریں. افضل منگلوری صاحب. جی افضل منگلوری صاحب. مجھے حکم ہے. جی جی افضل منگلوری صاحب نعت پیش کیجیے. نعت کے ہلو کچھ اشعار پیش کیجیے. جی افضل منگلوری صاحب. اچھا نا جی، اس نعت شریف کی فرمائش ہے، اس کے پیچھے سر پیش کر دیتا ہوں. بعد میں رمضان شریف سے متعلق بعد میں جی میں پیش کروں گا. جی ایک الوداع رمضان. جی جی ابھی آپ 2 شعر نعت کے سنا دیتا ہوں، اس کی فرمائش بہت آ رہی ہے. جی ہاں جی نعت شریف سنا دے. جی. اے عازم حج خوش بخت ہے تو جو شہر نبی کو ہوا جانا، سب ان کے کرم کا فیض ہے یہ دیدار حرم کو تیرا جانا. اے عازم حج خوش بخت ہے تو جو شہر نبی کو ہوا جانا. رمضان میں سب لوگ عمرے کو گئے ہوئے ہیں. جی اور سماعت فرمائیں. جی ارشاد. اے عازم حج
سب حال میرا سرکار کی خدمت میں کہنا، سرکار کی خدمت میں کہنا، جو اشکوں سے تحریر کیا، جو اشکوں سے تحریر کیا، تو لے کے وہ خط میرا جانا، سب ان کے کرم کا فیض ہے یہ، دیدار حرم کو تیرا جانا، اور رحمت کی گھٹا جس دم چھائے، جب آئے کھجوروں کے سائے، رحمت کی گھٹا جس دم چھائے، جب آئے کھجوروں کے سائے، جب آئے کھجوروں کے سائے، مکے سے مدینے جب جائے، مکے سے مدینے جب جائے، تو نعت میری پڑھتا جانا، اے عظیم ہے خوش بخت ہے تو، جو شہر نبی کو ہوا جانا، سب ان کے کرم کا فیض ہے یہ، دیدار حرم کو تیرا جانا۔ بہت بہت شکریہ افضل بنگلوری صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم، فی الحال یہاں پر وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں افضل بنگلوری صاحب جو روڑکی اتراکھنڈ سے جڑے ہیں، آپ کو حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ اور افضل بنگلوری صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج الوداع ہے اور رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور الوداع پر آپ نے بہت اچھا کلام لکھا ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ کلام آپ ہمارے ناظرین کے لیے نیوز 18 اردو چینل کے ذریعے پیش کریں، الوداع پہ جو آپ نے نظم لکھی۔ جی بہت شکریہ راحیل پاشا صاحب، بہت بہت آپ کو جمعۃ الوداع کی اور تمام ناظرین کو، نیوز 18 کے تمام کارکنان کو مبارکباد۔ اور یہ پروگرام دنیا میں اپنے قسم کا الگ ہی سب سے نرالا اور انوکھا بڑا خوبصورت پروگرام ہے، ایمان کی تازگی بھی ہے اس میں، اور مسائل پر جو روشنی ڈالی جاتی ہے، میں تو بہت کچھ سیکھتا ہوں۔ تو ناظرین کے لیے، نیوز 18 کے ناظرین نے ہمیشہ سے محبت دی ہے۔ جی تو رمضان شریف کی دعا، انعام رب کا حامل رمضان جا رہا ہے، انعام رب کا حامل رمضان جا رہا ہے، ایک سال کے لیے پھر مہمان جا رہا ہے، ایک سال کے لیے پھر مہمان جا رہا ہے، ایک سال کے لیے پھر، اور کر کے دل و نظر کو ایقان سے منور، کر کے دل و نظر کو ایقان سے منور، ایمان و استقامت کی روشنی
سے بھر کر نور بنی نوئے انسان جا رہا ہے 1 سال کے لیے، پھر مہمان جا رہا ہے انعام رب کا حامل رمضان جا رہا ہے۔ اور پابند صوم و تقوی ہر طور بعمل ہوں، پابند صوم و تقوی ہر طور بعمل ہوں سرخ رو جہاں میں محشر میں بھی سفل ہو، یہ مومنوں کو دے کر وجدان جا رہا ہے 1 سال کے لیے، پھر مہمان جا رہا ہے۔ اور توبہ گناہ سے اور ہر ایک بدی سے کر لیں، توبہ گناہ سے اور ہر ایک بدی سے کر لیں، دل نے کیوں ثوابوں کے موتیوں سے بھر لیں، یہ ہم کو دے کے رب کا فرمان جا رہا ہے 1 سال کے لیے، پھر رمضان جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ افضل مینگلوری صاحب، ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، بہت اچھا کلام آپ نے پیش کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور مفتی سید صادق محی الدین صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کری اور ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے۔ آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔